بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ وزیر خارجہ کا DGISI کے ہمراہ کابل کا دورہ۔ طالبان چاہتے ہیں کہ دنیا انہیں تسلیم کرے تو پہلے اپنے وعدے پورے کریں۔ روس۔ مقبوضہ وادی بھارت کا اٹوٹ انگ نہیں۔ پاکستان۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات کے درمیان معاہدہ۔ شاید فیس بک کا نام تبدیل ہو رہا ہے۔ کالعدم TLP کے مطالبے نہیں مان سکتے۔ شیخ رشید احمد۔ NCB کا شاہ رخ خان کے گھر منت پر چھاپا۔ کھیلنے کیوں نہیں دیا 4 سال کے بچے نے پولیس بلا لی۔ زندگی کو تبدیل کرنے والے چند اقدامات۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ افغانستان کے 1 روزہ دورے پر کابل پہنچ گئے۔ DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے افغانستان کے عبوری وزیر اعظم ملا حسن، وزیر خارجہ امیر خان متقی اور دیگر قیادت سے ملاقات کی۔ اس موقع پر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغانستان کے قریبی برادر ہمسایہ ملک ہونے کے ناطے سے پاکستان علاقائی امن اور استحکام کے لیے اپنی بھرپور کاوشیں بروئے کار لا رہا ہے۔ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ 2 طرفہ تجارت میں سہولت کے لیے بارڈر کراسنگ پوائنٹس میں اضافہ کیا۔ پاکستان نے کورونا پروٹوکول کے تحت افغان بھائیوں کی نقل و حرکت اور سفری سہولت کے لیے نئی ویزا رجیم متعارف کروائی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم افغانستان کے ساتھ تجارت کے فروغ اور کارگو کی آمد و رفت میں سہولت کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔ پاکستان نے جذبہ خیر سگالی کے تحت حالیہ دنوں میں اشیاء خورد و نوش اور ادویات کی شکل میں انسانی امداد افغانستان بھجوائی۔ روس نے واضح کیا ہے کہ اگر طالبان اپنی حکومت کو دنیا سے تسلیم کروانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے وعدے پورے کریں۔ روس نے کہا ہے کہ ماسکو میں ہونے والے مذاکرات میں طالبان نے چائنا اور پاکستان سمیت شرکاء کو انسانی حقوق کی فراہمی کو یقینی بنانے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ طالبان کو صرف اور صرف اس شرط پر تسلیم کیا جا سکتا ہے جب وہ انسانی حقوق کے بارے میں بین الاقوامی توقعات پر پورا اترنا چاہیں اور اپنے وعدے نبھائیں۔ روس نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اپنے اختلافات کو ترک کر کے افغان عوام کی مدد کے لیے متحد ہو جائیں۔ روس کا کہنا تھا کہ کوئی افغانستان میں نئی حکومت کو پسند نہیں کرتا، لیکن حکومت کو سزا دینے کا مطلب پوری عوام کو سزا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رہے دوستو کہ افغانستان میں پیدا ہونے والی نئی صورتحال کے پیش نظر ماسکو میں روس، امریکہ، افغانستان، پاکستان اور چائنا کے حکام کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا تھا، تاہم امریکہ نے اس اہم میٹنگ میں شرکت نہیں کی تھی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے اپنے جواب کا حق استعمال کرتے ہوئے کہا ہے کہ سال بے سال بھارت اس فورم پر غلط موقف پیش کرتا رہا ہے۔ مقبوضہ وادی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے اور بھارت کا اٹوٹ انگ نہیں ہے۔ اس کا بار بار غلط دعویٰ کرنا قانونی حقیقت کو تبدیل نہیں کرتا۔ یہ ایک متنازع علاقہ ہے۔ فیصلہ آزادانہ اور غیر جانبدارانہ رائے شماری کے جمہوری طریقے سے لوگوں کی مرضی کے مطابق کیا جائے۔ اقوام متحدہ کی یہ قراردادیں بھارت اور پاکستان دونوں نے قبول کی ہیں۔ اب بھارت نے پھر مقبوضہ وادی کے لوگوں کی جھوٹی داستان بیچنے کی کوشش کی ہے۔ اس تخریب کاری کا خود جائزہ لینے کی ضرورت ہے تاکہ مقبوضہ علاقے میں بڑے پیمانے پر مزاحمت کے پیچھے اصل وجوہات کو تلاش کیا جا سکے۔ اس طرح کے پروپیگنڈے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ عالمی برادری کو دھوکہ دے کر، تخریب کاری کو بڑھاوا دے کر کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی جدوجہد کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ اب اقوام متحدہ کے پاس نہ صرف حق ہے بلکہ مسئلہ کشمیر پر بات چیت کرنے کی ذمہ داری بھی ہے۔
متحدہ عرب امارات اور بھارت کے درمیان مقبوضہ وادی میں بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ معاہدے کے تحت دبئی کشمیر میں صنعتی پارکوں، آئی ٹی ٹاورز اور میڈیکل کالج سمیت بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے مالی معاونت کرے گا۔ تاہم معاہدے کی مالی قدر کے کوئی اعداد و شمار جاری نہیں کیے گئے ہیں۔ نریندر مودی کی حکومت نے سن 2019 میں مقبوضہ وادی کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی اور اس کو انتظامی طور پر 2 علاقوں میں تقسیم کر کے براہ راست نئی دہلی کے کنٹرول میں دے دیا تھا۔ ایک امریکی ویب سائٹ کے ایک تازہ مضمون میں صحافی ایلیکس ہیتھ کا کہنا ہے کہ فیس بک کے بانی اپنی کمپنی کا نیا نام رکھنا چاہ رہے ہیں۔ وہ پچھلے چند ماہ میں کئی بار یہ خیال ظاہر کر چکے ہیں کہ اب ان کی کمپنی کو سوشل میڈیا سے آگے بڑھ کر اپنے لیے ایک نئی شناخت پر کام کرنا ہوگا۔ اس حوالے سے وہ فیس بک کو ایک میٹاورس کمپنی کے طور پر نئی شناخت دینا چاہتے ہیں، مطلب سوشل میڈیا کے ساتھ ورچوئل ریالٹی، آگمنٹڈ ریالٹی وغیرہ کو ایک ہی پلیٹ فارم کا حصہ بنایا جائے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم یعنی فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ کے انفرادی نام تبدیل نہیں ہوں گے، بلکہ یہ اور ان جیسے تمام خدمات اور پلیٹ فارم کے پس پشت کام کرنے والی کمپنی فیس بک کو نیا نام دیا جائے گا۔ نئے نام اور نئی شناخت کے بارے میں فیس بک کی جانب سے فی الحال مکمل خاموشی ہے، لیکن ایلیکس ہیتھ کا دعویٰ ہے کہ بانی یہ اعلان 28 اکتوبر کے روز اپنی کمپنی کے سالانہ کنیکٹ ایونٹ میں خود کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ کالعدم تحریک لبیک کے مطالبے پر فرانسیسی سفیر کو ملک سے نہیں نکال سکتے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ اس ملک میں جمہوری سیاسی آزادی ہے، ختم نبوت کا مجھ سے بڑا کوئی سپاہی نہیں ہے۔ فرانسیسی سفیر کو نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یورپی یونین سے باہر ہو جائیں گے۔ ٹی ایل پی ہو یا پی ڈی ایم، قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے تو کچھ نہیں کریں گے، اور اگر کسی نے قانون ہاتھ میں لیا تو قانون اسے ہاتھ میں لے گا۔ ملک کو اس وقت مسائل لاحق ہیں، تمام مسائل پر قابو پائیں گے۔ کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ عمران خان کی مسائل پر نظر نہیں تو یہ بالکل غلط ہے۔ عمران خان کی تمام صورتحال پر نظر ہے۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ انتخابات آتے ہی بہت سے نئے اتحاد سامنے آئیں گے۔ نون لیگ 2 حصوں میں تقسیم ہے اور الیکشن سے پہلے 3 نون لیگ بھی وجود میں آنے کی توقع ہے۔ دوسری طرف تحریک لبیک کے کارکنان اور رہنماؤں کی پکڑ دھکڑ پر دھرنے جاری ہیں، جبکہ لاہور میں پنجاب حکومت کی جانب سے بھی ممکنہ خراب صورتحال کے پیش نظر ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر سیکیورٹی الرٹ کر دی گئی ہے اور کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے پنجاب پولیس کی بھاری نفری دھرنے کے چاروں اطراف موجود ہے۔ دھرنے کے اطراف علاقوں میں انٹرنیٹ سروس بھی معطل ہے۔ راستوں کو خاردار تاروں اور کنٹینرز کی مدد سے سیل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر موجود ہے۔ دیگر اضلاع سے بھی نفری لاہور پہنچ چکی ہے۔ کسی بھی وقت گرینڈ آپریشن ہو سکتا ہے۔ این سی بی نے بالی ووڈ کے بادشاہ شاہ رخ خان کے گھر منت پر چھاپا مارا ہے۔ این سی بی اہلکاروں کی شاہ رخ خان کے گھر پہنچنے کی تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں، جن میں این سی بی اہلکاروں کے ہاتھوں میں دستاویزات اور کاغذات دیکھے جا سکتے ہیں۔ این سی بی اہلکار کنگ خان کے گھر مبینہ طور پر سرچ آپریشن کی غرض سے پہنچے تھے۔ منت میں موجود ایک این سی بی آفیسر نے اپنے بیان میں کہا کہ جب این سی بی افسران پوچھ گچھ کے لیے کسی شخص کے پاس یا کسی مقام پر جاتے ہیں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ شخص مجرم ہے یا اسے تفتیش کی جا رہی ہے۔ یہ سرچ آپریشن اس وقت سامنے آیا ہے جب بدھ کے روز سینٹرل ایجنسی نے ممبئی کی عدالت میں آریان خان اور بالی ووڈ میں ایک نئی اداکارہ انانیا پانڈے کے پیغامات جمع کروائے اور دعویٰ کیا کہ ان پیغامات میں یہ دونوں منشیات پر بات چیت کر رہے تھے۔ دوسری طرف آریان خان کی گرفتاری کے بعد شاہ رخ خان پہلی بار ان سے ملنے جیل پہنچے۔ آریان خان والد کو دیکھ کر جذباتی ہو گئے۔ پولیس ہماری محافظ ہے اور یہ بات بچوں کو بچپن میں سکھائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک 4 سالہ بچے نے پولیس کو فون کر کے بلایا کیونکہ وہ چاہتا تھا
کہ گھر میں اسے کھیلنے دیا جائے جو کہ اس کی ماما کی طرف سے منع تھا، اور ساتھ ہی اس نے پولیس والوں سے کہا کہ وہ بھی اس کے کھلونوں کو دیکھنے آئیں کہ وہ اچھے ہیں یا نہیں۔ آپ کو جان کر ہنسی آ رہی ہوگی، لیکن نیوزی لینڈ میں دوستو، ایک 4 سالہ بچے نے ایمرجنسی پر فون کر کے پولیس ڈپارٹمنٹ کے آپریٹر سے یہ سب کہا، اور ساتھ ہی یہ بھی پوچھا کہ کیا آپ آ کر میرے کھلونے چیک کر سکتے ہیں، میرے پاس آپ کو دکھانے کے لیے کچھ ہے۔ جس پر آپریٹر نے فون لائن منقطع نہیں کی بلکہ اس کی بات سنتے رہے، اور پھر بچے کے پاس ایک پولیس آفیسر کو بھیجا تاکہ وہ اس کے کھلونے کو چیک کر سکے۔ دوبارہ جب آپریٹر نے بچے کے نمبر پر کال کی تو اس کے گھر والوں نے فون اٹھا کر کہا کہ یہ غلطی سے ہو گیا تھا، بچے کی نادانی سے، لیکن جب تک آپریٹر پولیس آفیسر کو بچے کے پاس کھلونے دیکھنے کے لیے بھیج چکا تھا۔ ہماری روزمرہ زندگی میں بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جن کا مقصد واضح نہیں ہوتا۔ گھنٹوں پر محیط بے مقصد میٹنگ اور غیر متوقع مداخلت ہمارے مسائل میں اضافہ کرتی ہے۔ اگر ہم پرسکون ہو کر سوچیں تو اس زندگی کا تصور کر سکتے ہیں جو ہم گزارنا چاہتے ہیں، اور ان خواب کو پورا کرنے کے لیے جو ضروری اقدامات ہیں وہ سامنے لا سکتے ہیں۔ مثلاً کون سا کام کرنے میں آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اور آپ کس کام میں آپ سکون محسوس کرتے ہیں۔ جب آپ کوئی مقصد حاصل کرنا چاہیں تو وہ کسی نئے کاروبار کا ہو، یا کوئی کتاب لکھنا ہو، یا پھر کسی ریس میں جیتنا ہو، تو سب سے پہلے اسے اپنے دماغ میں آغاز سے لے کر اختتام تک سوچیں۔ اس سے آپ کے دماغ میں اپنے مقصد میں کامیابی کی واضح تصویر سامنے آ جائے گی۔ اس کے بعد اپنے سوچے ہوئے تمام منصوبے کو تحریر کی صورت میں محفوظ کر لیں، اور روزانہ اس کا مطالعہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ یوں آپ مایوسی کی دلدل سے نکل سکیں گے۔ کامیابی اس بات کی محتاج نہیں کہ آپ نے کس تعلیمی ادارے سے تعلیم حاصل کی اور آپ کا تعلق کس خاندان سے ہے۔ اس بات کی امید ہرگز نہ کریں کہ جس چیز کو آپ حاصل کرنے کی خواہش کریں گے وہ آرام سے آپ کو حاصل ہو جائے گی، اور نہ ہی آپ کو خود کو دوسروں سے زیادہ اس چیز کا حقدار تصور کریں۔ مناسب یہ ہے کہ آپ اپنے کام پر دھیان دیں، ورنہ کچھ کھو دینے کا خوف ہمیشہ قائم رہے گا۔ کوئی انسان اپنے آپ کو راتوں رات تبدیل نہیں کر سکتا، لہذا مناسب یہ ہے کہ آپ اپنے مقاصد کو چھوٹے چھوٹے مراحل میں ترتیب دیں، اور سوچ سمجھ کر ہر قدم اٹھائیں، اور آہستہ آہستہ اپنے مقصد کی جانب بڑھیں۔ زیادہ تیزی کی صورت میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ثابت قدمی کامیابی کی کنجی ہے۔ ہر کام میں مستقل مزاجی اور ثابت قدمی سے کام لیجیے۔ فوراً نتائج کی امید باندھنے میں آپ افراتفری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اپنے سب سے زیادہ ضروری کام سب سے پہلے نپٹائیں۔ عموماً صبح کے اوقات میں انسان کے کام کرنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے، اسی حساب سے اپنے کاموں کو ترتیب دیں۔ اس بات کو نظر میں رکھیں کہ آپ کا وقت قیمتی ہے، اور وہ کام جن کی زیادہ ضرورت نہیں انہیں مؤخر کر دینا ہی بہتر ہے۔ اس بات کو نظر میں رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ ان تمام نکات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ان لوگوں کو اپنے کام میں شامل کریں جن کی سوچ آپ سے ملتی ہو، اور اپنے قیمتی مشوروں سے آپ کو آگاہ کر سکیں۔ مدد کہیں سے بھی آ سکتی ہے، اس لیے نظر ہر طرف رکھیں۔ ان لوگوں کی طرز زندگی کو سامنے رکھیں جنہوں نے ہمت کی داستانیں رقم کیں۔ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ پروجیکٹ پر ہاتھ ڈالنا بہتر نہیں، ایک وقت میں ایک ہی پروجیکٹ پر توجہ دیں اور اس کو کامیابی سے ہمکنار کریں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔